السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ آج سورہ تین کے متعلق کچھ اہم باتیں سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیل کی قسم اور زیتون، وطور سینین اور طور سینا، وہذا البلد الامین اور اس امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، ثم رددناه اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انہیں بے حد ثواب ہے، فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ تو سورہ تین کو آج انشاءاللہ العظیم اس کی کچھ آیتوں کی انشاءاللہ سماعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انجیل، زیتون، طور سینین اور امان والے شہر کی جو قسم یاد فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو اللہ نے اچھی صورت پر بنایا اور آگے کی باتوں کو بھی انشاءاللہ سمجھنے کی آج کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سورہ تین یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورہ والتین والزیتون تلاوت فرمائی، میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز کے ساتھ پڑھنے والا کسی کو نہیں سنا، سبحان اللہ۔ تو سورہ تین کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سفر میں سورہ تین کی تلاوت بھی فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تین والتین والزیتون، انجیل کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی جو قسم یاد فرمائیے۔ آئیے ایک چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تین کا لفظ آیا، یہ تین ہے کیا؟ تو تین کا معنی ہے انجیر، اور انجیر اور زیتون یہ دو مشہور پھل ہیں، انجیر اور زیتون۔ انجیر عمدہ اور لذیذ پھل ہے، اس میں فضلہ اور فالتو مادہ نہیں ہوتا ہے، اس میں لطیف غذائیت ہوتی ہے اور یہ زود ہضم بھی ہے۔ اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں، یہ نفع آور بھی ہے اور یہ نفع آور دوا بھی ہے، طبیعت کو نرم کرتا ہے، بلغم کو تحلیل کرتا ہے، گردوں کو صاف کرتا ہے، مثانہ کی پتری کو توڑتا ہے، جگر اور تلی کے سدوں کو کھولتا ہے اور بدن کو فروا کرتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور جو گٹھیا کے درد میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو انجیل کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے، اور قرآن مقدس میں جس کا تذکرہ موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قسم یاد فرمائی ہو، سوچے وہ پھل کتنا عظیم پھل ہوگا۔ انجیل یہ یونان، ترکی، اسپین اور جنوبی فرانس میں پیدا ہوتا ہے اور وہیں سے یہ حاصل کیا جاتا ہے، وہیں سے درآمد ہوتا ہے۔
انجیل کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ قبض کشا ہے، اور انجیل کا دودھ یہ بواسیری مسوں کا علاج ہے۔ اس کا دودھ اگر انجیل کو دودھ میں ڈال کر پکا کر اگر مسوں پر لگانے سے جو ہے معمولی ورم آتا ہے، لیکن خود بخود جو ہے اس کو دور بھی کر دیتا ہے اور مسا جھڑ جاتا ہے۔ بلغم کو پکا کر خارج کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ اس کو کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، پسینہ آور ہے، اس سے تلی کا ورم اور جگر کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ پیشاب آور ہے اس لیے گردہ اور مثانہ کی پتھری بھی نکالتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کی قسم اور زیتون کی قسم کو یاد فرمایا، انجیل کی قسم اور زیتون۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پھل کے حوالے سے جو فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انجیل کا ایک ڈبہ یہ ہدیہ کیا گیا، تحفہ دیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیل کو تناول فرمایا، اور جو اصحاب موجود تھے ان سے فرمایا کھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں، غور سے سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں انجیل کے حوالے سے، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹلی کے ہوتے ہیں، اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو قطع کرتا ہے اور جو ہے درد سے فائدہ پہنچاتا ہے، کیونکہ یہ بواسیر کو قطع کر دیتا ہے اور گٹھیا کے درد میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ پتہ چلا کہ انجیل کے کھانے کے بہت سارے فوائد ذکر کیے گئے ہیں اور اس کو کھانا بھی چاہیے۔ انجیل اور زیتون کی قسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا۔ زیتون کے حوالے سے فرمایا کہ زیتون ایک مشہور پھل ہے، یہ زیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلا یونان میں، فلسطین، اسپین وغیرہ میں، اور اس کا پھل قدر کسیلا ہوتا ہے، اس سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو روغن زیتون کہتے ہیں، اور روغن زیتون یہ جوڑوں کے درد کے لیے بڑا مفید ہے، جو جوائنٹس میں پین ہوتے ہیں اس کے لیے بڑا مفید ہے۔ اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا، اس سے پیٹ کے کیڑے اور پتے کی پتری یہ خارج ہو جاتی ہے زیتون کے تیل کی۔ آپ دیکھتے ہوں کہ باہر ممالک کے اندر زیادہ تر لوگ زیتون کے تیل کا استعمال کرتے ہیں، بلکہ زیتون کے پھل کا بھی استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کی قسم کو یاد بھی فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زیتون کی مسواک کیا خوب ہے، مسواک کرتے رہنا چاہیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زیتون کی مسواک کیا خوب ہے، وہ مبارک درخت کی ہے اور وہ بدبو کو زائل کرتی ہے اور منہ کو خوشبودار کرتی ہے، یہ میری مسواک ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ تو مسواک کا استعمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیتون کی مسواک کو بھی آپ نے استعمال فرمایا، فرمایا میری مسواک ہے مجھ سے پہلے انبیاء کی۔ آج ہم مہنگے سے مہنگا ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے دانت اس سے چمکیں گے، منہ کی بدبو ظاہر ہوں گی، مگر یاد رکھ لیجئے کہ فرمایا گیا کہ مسواک کا استعمال کریں، اس سے جو ہے منہ کی بدبو زائل ہوتی ہے، منہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اور زیتون کی مسواک کے حوالے سے فرمایا گیا کہ یہ تو کیا مبارک درخت ہے، مبارک درخت کی وہ لکڑی ہو تو سوچو کتنی مبارک ہوگی۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر فرمایا گیا زیتون اور انجیر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انجیر کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے۔ قرآن مقدس میں انجیر، زیتون اور طور سینا کی قسم کیوں یاد کی گئی، وجہ کیا ہے؟ تو وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ انجیر کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے پتوں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بدن کو ڈھانپا تھا، انجیر کے درخت کے، تو اس لیے جو ہے اس کی قسم کو یاد کیا گیا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یخرجان علیہا علیہما من ورق الجنہ
وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ تو انجیر کے درخت کے پتوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے استعمال فرمایا اور اپنے بدن کو ڈھانپا تھا، اور وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اور دوسری وجہ بیان کی گئی کہ انجیر کا درخت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کا پھل لذیذ اور خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اور زیتون کے درخت کے حوالے سے فرمایا کہ زیتون کے درخت کی قسم کیوں یاد فرمائی گئی، تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، وہ چراغ ایک بابرکت درخت یعنی زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے۔ تو زیتون اور انجیل یہ دونوں چیزوں کی جو قسم یاد فرمائی گئی، اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیتون کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ مفسرین نے فرمایا کہ اکثر شام کے لوگ یعنی ملک شام کے لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے اور اسی سے سالن پکاتے، اور یہ اس تیل سے سالن بنانا، اس سے روٹی کھانا، فرماتے کہ پیٹ کے امراض میں اس کو استعمال کیا جاتا، اس سے شفا مل جاتی ہے، فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اور جو ہے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو کیونکہ وہ مبارک درخت سے ہے۔ تو زیتون کا استعمال کرنا چاہیے، اس کے تیل کا استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ مبارک درخت سے اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے زیتون اور انجیر کے ساتھ طور سینین کی قسم یاد فرمائی، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم۔ یہ طور سینا کیا ہے؟ تو فرمایا ایک روایت کے مطابق مجاہد نے فرمایا کہ طور سے مراد پہاڑ ہے، اور سینین یہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی مبارک، تو یعنی مبارک پہاڑ ہے، ایک مبارک پہاڑ کی قسم یاد فرمائی گئی۔ اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ میں جو اس کے حوالے سے دوسری باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں، اکرما کہتے ہیں کہ طور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ندا کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، آپ طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فرمایا کہ ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں سینین کہ جس میں پھلدار درخت ہوتے ہیں، اس کو سینین کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ پہاڑ شام میں اور ارض مقدس میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت رکھی ہے۔ جب برکت ہے اس جگہ میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم یاد فرمائی، جیسے کہ انجیل کے حوالے سے، زیتون کے حوالے سے کہ یہ مبارک چیز ہے، برکت والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی قسم یاد فرمائی۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ میں اس چیز کو بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا، اور اس امان والے شہر کی۔ تو یہ امان والا شہر کون سا ہے اور اس کی قسم کیوں یاد کی گئی؟ تو اس آیت مبارکہ میں مکہ مکرمہ کو امین فرمایا گیا، وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امین جو فرمایا یہ مکہ مکرمہ کو، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جو جانور یا انسان مکے میں داخل ہوتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو امان والا شہر فرمایا اور اس کی قسم یاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمشق کے پہاڑ کی قسم کھائی، وجہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ گاہ ہے۔ بیت المقدس کی قسم کھائی کیونکہ وہ انبیاء کرام کی قیام کی جگہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں نشانی ہے۔ مگر شہر مکہ کی جو قسم یاد فرمائی اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، وہیں پر وحی کا نزول ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا، اس امان والے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا۔ انشاءاللہ العظیم یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا بہترین صورت پر بنایا، اور پھر اس کے بعد کا جو تذکرہ ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو آپ سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس طریقے سے بنایا، اور انسان کی جو تخلیق فرمائی وہ سب سے بہتر اور اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین صورت پر بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد کے جو معاملات ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر جو انعام اور اکرام کی بارش فرمائی ہے آئندہ انشاءاللہ اس کو سماعت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کے نالے کلمہ کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.